بچے کھائے تو ماں بھی خوش ہوتی، پکائے کھانے کے واسطے، بولو محبت سے سبحان اللہ۔ آخری بات بول کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، یہ تھے سرکار کی شان۔ سنیے تھوڑی سی بات، حلیمہ نے حضور کو اٹھایا اور جیسے اپنے گود میں لیا، حلیمہ کے سینے میں دودھ نہیں تھا، سینہ سوکھ گیا تھا۔ جیسے حلیمہ نے میرے نبی کو اٹھا کر سینے سے لگایا تو سینہ دودھ سے ابھر کر آیا۔ بولو محبت سے سبحان اللہ۔ سینہ ابھر کر آیا، اور جیسے حلیمہ نے اپنے سینے میں دودھ کو ابھرا ہوا دیکھا، خوش ہو گئی کہ یہ بچہ تو بڑی برکت والا بچہ ہے، نبی بڑی برکت والے ہیں۔ حلیمہ نے جیسے محمد کو لے کر اپنی اونٹنی جو کمزور و لاغر تھی، چل نہیں سک رہی تھی، میرے نبی کو لے کر جب اونٹ کے قریب جانے لگی تو اونٹنی اٹھائے تو اڑتی نہیں تھی۔ جب حلیمہ کی گود میں نبی کو دیکھا تو کمزور اونٹنی میں بھی طاقت آ جاتی ہے، اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ تھوڑی سی توجہ چاہ رہا ہوں، یہ جو نبی کا نام جو ہے نا، یہ نبی کا جو نام ہے نا، کمزوروں کی کمزوری کو دور کرنے کا نام محمد ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ ابھی بھی کمزور ہے کیا جی؟ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ ارے محمد کا نام لینے والے کمزور نہیں رہتے۔ نام جس گلی سے محمد کا دیوانہ جاتا نا، بیمار بھی اچھا ہوتا۔ ارے یہ کیسے دیوانے ہیں؟ سبحان اللہ بولنے کے لیے منہ نہیں کھول رہے، بولو سبحان اللہ۔ یہ دیوانگی ہے، کسی کی محبت میں ساری رات ٹاک لیتے بیٹھتے لور کے لیے، کسی کی محبت میں ساری رات بارش میں کھڑے رہنے کو تیار، پارکوں میں گارڈنوں میں انتظار کرنے کے لیے تیار ہے، مگر وہ محبت کرنا گناہ اور جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے۔ نبی سے محبت کرنا جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ اور نبی کی محبت میں سبحان اللہ بولنا تو دنیا والے کچھ دے یا نہ دے، تیرا رب تجھے بہت کچھ عطا کرنے والا ہے۔ اس لیے دیوانوں آپ غور کریں، حلیمہ جیسے اونٹ کے قریب گئی، اونٹنی میں جان آ گئی، کمزور اونٹنی میں پاور آیا نام محمد کی برکت سے، اور اونٹنی اتنی تیز چلنے لگی کہ سارے دائیاں جو آگے نکل گئے تھے ان کی اونٹنیاں پیچھے ہو گئی، حلیمہ کی اونٹنی سب سے آگے ہو گئی۔ دائیوں نے کہا حلیمہ کیا سواری بدل گئی؟ کہا سواری نہیں، سوار بدل گیا ہے، سوار بدل گیا۔ حلیمہ فرماتی میں جیسے گھر پہنچی تو جتنے بکریاں میرے کمزور تھے نا، محمد کو دیکھتے ہی ساری بکریوں کے تھنوں میں دودھ آ گیا، دودھ آ گیا۔ اب غور کریں کہ نبی کا بچپنا ہے، میں مختصر شارٹ کٹ میں جلدی جا رہا ہوں، نبی کا بچپنا ہے، نبی کا بچپنا ہے۔ بکریاں چرانے جاتے تھے، ایک دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرانے نہیں گئے، سرکار کو تھوڑی سی طبیعت خراب تھی۔ حلیمہ نے کہا کہ محمد تم باہر مت جانا، آج تمہارے بھائی جائیں گے۔ ان کے بھائی رضائی بھائی لے کر بکریوں کو جا رہے تھے، ایک دن گیا، دو دن گیا، تیسرے دن جنگل کے شیر آئے، بکری کو اٹھا کر لے کر چلے گئے۔ تو حلیمہ کا بیٹا آ کر کہنے لگا اماں ہماری بکری کو شیر لے کر چلا گیا، رونے لگے۔ تو میرے نبی کا بچپنا ہے، جب انہوں نے روتا ہوا بھائی کو دیکھا تو کہا کہ بھائی میری شریعت میں رونا منع ہے، بول بکریوں کو کس نے لے گیا؟ کہا کہ جنگل کے شیر نے لے گیا، چل میں آتا ہوں۔ میرے نبی کا بچپنا ہے، توجہ چاہ رہا ہوں لوگوں، ذرا غور کریں۔ نبی کہتے چل میں آ رہا ہوں، بکری کو شیر کیسے لے گیا؟ جیسے نبی ساتھ چلے تو کہنے لگے کہ بتاؤ کہاں سے آیا تھا؟ کہا یا اے محمد ادھر سے آیا تھا۔ تو میرے نبی ایک اونچائی پہ کھڑے ہو کر جنگل کے شیروں کو آواز دے رہے، توجہ چاہ رہا ہوں، جنگل کے شیروں کو آواز دے رہے ہیں، 20 سال کے نہیں، 18 سال کی جوانی نہیں، بچپن کا واقعہ بتا رہا ہوں، اعلان نبوت سے پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ ابھی نبی اعلان نہیں کرے میں نبی ہوں کہہ کر، مگر اس کے بعد بھی جنگل کے شیروں کو آواز لگائے تو سارے شیر دم دباتی ہوئی رسول کے سامنے آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو۔ جیسے جنگل کے شیروں نے سلام کر کے ادب کیا تو حلیمہ کے بیٹے دیکھ کر حیران تھے۔ میرے نبی نے پوچھا اے جنگل کے شیروں کیا تم نے ہماری بکری کو لے گئے؟ کہا کہ ہاں یا رسول اللہ ہم نے بکری کو لے گئے، بات صحیح ہے، کیا کیا ہماری بکری کو؟ کچھ نہیں کرے سرکار، ہم آپ کی بکری کو اچھا خاصا چارہ کھلا رہے ہیں۔ ارے جنگل کا شیر ہے، بکری کو چارہ کھلا رہا ہے، یہ دیکھو یا رسول اللہ۔ جب میرے نبی دیکھے تو شیروں کی جھرمٹ میں بکری چارہ کھا رہی ہے۔ لوگوں نبی کا دیوانہ ایسا ہوتا ہے، نبی کا چاہنے والا ایسا ہوتا ہے، شیر و ببر بھی غلام مصطفیٰ کی تعظیم کرتے ہیں، شیر و ببر بھی ادب کرتے ہیں۔ کہا کہ دیکھو یا رسول اللہ یہ آپ کی بکری ہے، مگر تم نے اسے کڈنیپ کیوں کیا؟ اس کو اٹھا کر لے کر کیوں گئے؟ تو جنگل کے شیروں نے بزبان ایک زبان کہا کہ اے محمد جب تم جنگل آتے تھے ہم آپ کا چہرہ دیکھتے تو ہمارا دن اچھا گزرتا تھا، 3 دن سے آپ کا آنا
آنا بند ہو گیا. تو ہم نے طے کر لیا اگر محمد کا دیدار کرنا ہے تو حلیمہ کی بکری کو کڈنیپ کر لیا جائے, اٹھا لے کر لے جائیں گے. وہ لے کر اس لیے آئے ہیں تاکہ آپ چھڑانے کے لیے ضرور آئیں گے. ہم آپ کے دیدار کے منتظر ہیں یا رسول اللہ. یہ ہے نبی کی شان, یہ ہے میلاد مصطفیٰ منانے والوں. اب ایک غوث پاک کی زندگی